الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب مل کر ایک آواز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک میں شامل ہو جائیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ خلاق کائنات نے ایک مرتبہ پھر جماعت المبارک کی بابرکت گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائی۔ اللہ کریم اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج 2025 ماہ اگست کی 8 تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عیسوی سن کے اعتبار سے، انگریزی سال کے اعتبار سے 14 اگست 1947 کے اندر ایک مسلمانوں کو ملک عطا فرمایا، جو ملک 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنا، اور اس ملک کو معرض وجود میں لانے کے لیے بے شمار لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ کئی لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، جب ہی آج ہم آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، آج ہم سکون سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ پاکستان ہمیں ملا ہے، بزرگوں کی قربانیوں سے ملا ہے۔ پاکستان ملا ہے ہمارے اسلاف کی قربانیوں سے ملا ہے، اور ان لوگوں کی قربانیوں کو ہمیں پس پشت نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہماری عوام کو اس منبر و محراب سے یہ بھی پیغام دینا چاہیے کہ اس ملک کو بنانے میں کن لوگوں کا کردار ہے۔ کون تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا؟ کون وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنے عہدے کی پرواہ کی، نہ اپنی
فیملی کی پرواہ کی، سب کچھ قربان کر دیا. کس کے لیے؟ اس مقصد کے تحت کہ مسلمانوں کا ایک الگ خطہ ہونا چاہیے، ایک الگ زمین ہونی چاہیے کہ جس پر وہ کیا ہے اچھے انداز میں رب کی عبادت کر سکیں. لیکن آج ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا ہے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ نعرہ اس وقت لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ کی بات ہے، قائد اعظم محمد علی جناح جب لوگوں کو یہ اویئرنیس دے رہے تھے، لوگوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے، مسلمانوں کے لیے ایک خطہ الگ ہونا چاہیے کہ جس پر وہ کسی کی غلامی نہ کرے بلکہ آزادگانہ طریقے سے اس کو جینے کا حق ہونا چاہیے، علل اعلان رب کی عبادت کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. جب یہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر اس نے یہ سوال کیا کہ اے ہمارے لیڈر، اے ہمارے رہنما، ہم نے پاکستان الگ تو بنانا ہے، ایک مسلمانوں کے لیے قوم، ایک مسلمانوں کے لیے زمین، ایک مسلمانوں کے لیے خطہ ہونا چاہیے، لیکن اس پر قانون کیا ہوگا؟ آپ ملک بنانے میں تو لگے ہوئے ہیں لیکن اس میں قانون نافذ کیسے کیا جائے گا؟ اے کاش آج اس قانون پر عمل ہو جائے. اس وقت 1945 1940 کی دہائی کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ قانون کوئی اور تھوڑی ہوگا بلکہ قانون قرآن کا قانون ہوگا، قانون ہے قرآن کا قانون ہوگا. اسی لیے تو بنایا جا رہا ہے پاکستان. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، جبھی یہ نعرہ نکلا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ قانون کیا ہوگا؟ اس پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ محمد الرسول اللہ. یعنی جو رب کا قرآن ہے وہ مسلمانوں کا قانون ہے، وہ مسلمانوں کا جینے کا نظام ہے، جینے کا ڈھنگ ہے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، پاکستان کیوں بنایا گیا اور ہم کیا کر رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو عرض کروں گا. لیکن آج اس منبر و محراب سے جب قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہے، ساتھ میں مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون تھے جو پاکستان بنانے میں شریک تھے، کون تھے جو پاکستان بنانے میں وہ کیا تھے شریک نہیں تھے، اور وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے تھے کہ پاکستان الگ ملک نہیں بننا چاہیے، ہندوستان اور پاکستان ایک ہی ملک ہونا چاہیے. جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آج جو اس صدی کے اندر آ کر اس وقت آ کر کریڈٹ لے جاتے ہیں کہ ہم تو پاکستان بنانے کے اندر کیا تھے سر فہرست شامل تھے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، عوام کو صرف اتنا پتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا ہے، عوام کو صرف اتنا پتا ہے کہ علامہ اقبال نے پاکستان بنایا ہے. ہاں بالکل یہ بھی شامل تھے. ان کے احسانات کو پس پشت نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے غدار ہوتا ہے جو اپنے محسن کے احسان کو بھول جاتا ہے. بلکہ ہمارے محسن ہیں یہ. لیکن ساتھ میں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، علامہ اقبال اور محمد علی جناح یہ بہت بعد میں آئے ہیں، بہت بعد میں آئے ہیں. بلکہ پاکستان بنانے کے حوالے سے جو سب سے پہلا کردار ادا کیا ہے آج مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے. آج علماء کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کا منہ کرتا ہے آ کر اٹھ کر بکواس کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ مولوی کا کام تو صرف مسجد کی حد تک ہے، مولوی کیا کرے گا؟ ارے سنو، آج جس پاکستان کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کا بنانے کے اندر جو اعلیٰ کردار ہے وہ علماء اہل سنت کا ہے. الحمدللہ. میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا بلکہ میں مطالعہ کر کر آیا ہوں، اتھینٹک کتابوں سے مطالعہ کر کر آیا ہوں. جی ہاں، سب سے پہلے 1750 سن ہجری کے اندر، 1750 سن عیسوی کے اندر انگریزی سال کے اعتبار سے
یہ جو انگلستان انگریز جو تھے, گورے جو تھے, آج میں تاریخ آپ کو بتانے آیا ہوں, توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ کب کس کا کردار رہا, کون آیا, کون پاکستان کو بنانے میں شامل تھا, اور کون معاذ اللہ یہ کہتا تھا کہ قائد اعظم جیسے, علامہ فضل حق خیر آبادی جیسے, احمد رضا جیسے, مولانا نعیم الدین مراد آبادی جیسے ہزاروں کیا ہے پاکستان پر قربان, یعنی ہم پاکستان کو بننے نہیں دیں گے, اور آج بڑے پاکستان کے محسن بنے پھرتے ہیں, آج کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بنایا ہے. الیاذ باللہ, یہ مکار ہیں, یہ غدار ہیں. سب سے پہلے 1750 عیسوی کے اندر جب انگریزوں نے ہندوستان کے اندر اپنا ڈیرا ڈال دیا, انگریزوں نے ہندوستان میں آ کر اپنا نظام چلانا شروع کر دیا, اس وقت ہندوستان پاکستان ایک ساتھ تھا, کوئی الگ ملک نہیں تھا, کوئی الگ خطہ نہیں تھا. 1750 عیسوی کی بات کر رہا ہوں, اور پاکستان آزاد کب ہوا ہے؟ 1947 کے اندر, یعنی کم و بیش آزادی سے 200 سال پہلے, کم و بیش 200 سال پہلے. تو سب سے پہلے انگریز آئے, اور انگریز نے آ کر ہندوستان میں گھسا, اور گوروں نے اپنا نظام چلانا چاہا. 1857 کے اندر علامہ فضل حق خیر آبادی, جب یہ چلتا رہا, کم و بیش 100 سال کا عرصہ تھا, انگریزوں نے اپنی حکومت چلائی. حکومت چلانے کے بعد 1857 کے اندر علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ کوئی اور نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں, بلکہ سنی عالم دین ہے, بریلوی عالم دین ہے. انہوں نے کیا ہے, ایک ہندوستان میں فتویٰ دیا. فتویٰ کیا دیا کہ ان گوروں کے ساتھ جہاد کرنا مسلمانوں کے لیے فرض ہو چکا ہے. یہ کس نے فتویٰ دیا؟ علامہ فضل حق خیر آبادی. کون سی عیسوی کے اندر؟ 1857 کے اندر یہ فتویٰ دیا. جب یہ فتویٰ دیا, مسلمانوں کو عروج پر لانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں تمہارے ضمیر بے ضمیر ہو چکے ہیں, اپنی ضمیر کو للکارو, اپنے دل کے اندر جذبہ ایمانی پیدا کرو. جی ہاں, اگر جذبہ ایمانی ہو نا تو بدر کے میدان میں ہزاروں کفار پر 313 بازی لے جایا کرتے ہیں, صرف 313. اور پھر اللہ کی مدد بھی نازل ہوتی ہے, ملائکہ کا نزول بھی ہوتا ہے. لیکن کب؟ جس کو علامہ اقبال نے یوں لکھا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر, ارے بدر والا جذبہ تو پیدا کر. فرشتے اتر سکتے ہیں قطار در قطار آج بھی, لیکن ایمانی جذبہ ہونا چاہیے, ایمانی حلاوت ہونی چاہیے, ایمانی چاشنی ہونی چاہیے. اللہ اکبر. علامہ فضل حق خیر آبادی اسی کو جذبہ دلا رہے تھے کہ مسلمانوں اپنی اہمیت پہچانو, تم پر کون یہ کیا ہے, تم کس کی غلامی کر رہے ہو. ان گوروں سے فتویٰ دیا کہ ان پر جہاد کرنا تمہارے لیے فرض ہو چکا ہے. اب مسلمانوں کو جب یہ احساس دلایا, اب اس میں بہت ساری لاشیں بچھی. جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں, علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو ایک مقام پر یہ بھی کہا, کیا کہا؟ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ان کے ساتھ جہاد فرض ہو چکا ہے, اور جو ان سے جہاد نہیں کرے گا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب بالآخر ملکہ وکٹوریہ, اس کی گوروں کی ملکہ تھی, اس نے دیکھا کہ مسلمانوں سے لڑنا آسان بات نہیں ہے. اس نے کسی طریقے سے معاملے کو ٹھنڈا کیا, لیکن بالآخر کئی لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. ابھی بھی مسلمان الگ ملک نہیں بنا تھا, پاکستان الگ ملک نہیں بنا تھا. میں آپ کو صرف تاریخ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ملک پاکستان کو بنانے میں علماء کرام کا کیا کردار رہا. علامہ اقبال بعد میں آئے ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح بعد میں آئے ہیں, اور اگر پاکستان بنانے کی تجویز اگر کسی نے کی ہے تو وہ علماء کرام ہیں کہ جو ہمارے سروں کے تاج ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد جب 1897 کے اندر 1897 کے اندر پہلی آل انڈیا مسلم سنی کانفرنس ہوئی پٹنہ کے مقام کے اوپر, جب وہاں سنی کانفرنس ہوئی
اس کے اندر بے شمار علماء کرام نے شرکت کی، اور صدارت اگر جس کا حصہ آیا ہے تو الحمدللہ وہ کوئی اور شخصیت نہیں تھی بلکہ علامہ فضل الحق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، ارے جن کا ہم نغمہ گاتے ہیں، ارے جن کے ہندوستان پاکستان میں یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت وہی امام اہل سنت جو ہندوستان بریلی کے رہنے والے ہیں، وہ علامہ فضل الحق خیر آبادی کے ساتھ کھڑے ہوئے گئے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی علامہ فضل الحق خیر آبادی کے ساتھ کھڑے ہوئے گئے، پیر جماعت علی شاہ صاحب علامہ فضل الحق خیر آبادی کے ساتھ کھڑے ہوئے گئے، پیر کفایت علی کافی صاحب وہ علامہ فضل الحق خیر آبادی کے ساتھ اس پہلی آل انڈیا مسلم سنی کانفرنس کے اندر وہ شامل تھے۔ بس یہی پلاننگ ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے ایک الگ ملک بنایا جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کے لیے، کلمہ گو کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، یہ الفاظ ادا کرنے والوں کے لیے کیسے ایک الگ ارض ہونی چاہیے، الگ زمین ہونی چاہیے، الگ خطہ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی ایرا غیرہ نتو آئے اور آ کر یہ نہ کہے کہ کس کی عبادت کر رہے ہو، بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت ہونی چاہیے۔ بس اسی کے لیے کانفرنس ہوتی رہی۔ ابتدا میں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، جب یہ تحریک کا آغاز ہوا نا، تحریک آزادی کا آغاز ہوا، تو آغاز سے لے کر کم و بیش آزادی تک کم از کم 5 لاکھ لوگوں سے زیادہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، وہ کیا ہے، وہ بھی اس تحریک کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک شخصیت ہوتی ہے، وہ ہیں پیر سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ دونوں کی انتھک محنتیں ہوتی ہیں، علماء کرام کو جمع کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام کو جمع کر کر بس یہی ان کے ذہنوں کے اندر، ان کی سوچوں کے اندر، ان کے افکار کے اندر بس یہی چل رہا تھا کہ کیسے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت ہونی چاہیے۔ بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ علامہ سید کفایت علی کافی کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ کس وجہ سے پھانسی دی جاتی ہے؟ یہ گورے پھانسی دیتے ہیں، وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ یہی بنتی ہے کہ علامہ کفایت علی کافی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے الگ ملک ہونا چاہیے، یہ وجہ بنتی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے لیے ایک الگ زمین ہونی چاہیے۔ ارے ذرا سوچے تو صحیح میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اگر آج ہم آزاد نہ ہوتے، آج اگر آزادی کی زندگی نہ جی رہے ہوتے، تو کیا ایسے کلمہ پڑھ رہے ہوتے، کیا ایسے عبادت کر رہے ہوتے؟ ارے یہ ان علماء کرام کا سایہ اور ان علماء کرام کی شفقتیں ہیں کہ جنہوں نے کیا ہے اپنا سب کچھ قربان کیا، کس لیے کہ آنے والی نسلیں کیا ہیں، کلمہ گو، کلمہ کی عبادت صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ علامہ سید کفایت علی کافی کو جب پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے نا، سبحان اللہ، جب آج تو پتہ ہی کیا، اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ بس چند دن ہیں اور مجھے سزا سنا دی جائے گی، تو شاید وقت سے پہلے میں کیا ہے مر جاؤں، نڈھال ہو جاؤں، لیکن سبحان اللہ وہ علامہ سید کفایت علی کافی نے پھانسی کا پھندا خود پہنا، اور پتہ ہے کیا شعر کہہ رہے تھے؟ یہ شعر کہہ رہے تھے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، یعنی دنیا کے اندر کچھ باقی نہیں رہے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اللہ نے زمین پیدا کی ہے، اللہ نے آسمان بنایا ہے، اللہ نے یہ زمین، آسمان، چرند پرند سب کچھ بنایا ہے، کچھ باقی نہیں رہے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، سب باغات ختم ہو جائیں گے، سب نہر ختم ہو جائیں گی، سب پہاڑ ختم ہو جائیں گے، ارے کچھ نہیں رہے گا، بلکہ کیا رہے گا؟ فرمایا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ارے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑو، یا رسول اللہ تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں، ملک پاکستان بنا
سنایا کیوں جا رہا تھا قانون ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ. اس وجہ سے اس آزادی کی تحریک کو چلایا گیا. اس آزادی کی تحریک کے لیے چوم کر پندہ پہنا اور یہ شعر کہہ رہے تھے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. وقت گزرتا رہا. پھر ہندوؤں نے ایک چال چلی. ایک وقت ایسا آیا اور ہندوستان کے اندر یہ نعرہ عام کیا گیا، ہندو مسلم بھائی بھائی، ہندو مسلم بھائی بھائی. یہ نعرہ لگا کر مسلمانوں کو، کمزور ایمان والوں کو اپنی طرف کھینچا جانے لگا. اور پھر مسلمان تو کیا ہے، وہ اسی کی طرف جاتے گئے کیونکہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب حضرت سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے پھر قلم اٹھایا. جی ہاں، وہی رضا کہ جس کے ہم ڈنکے سنتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ مہینہ تو ویسے ہی سفر المظفر کا مہینہ ہے، ماہ رضا ہے، وقت آنے پر اعلیٰ حضرت کی بھی تذکرے سنائیں گے. جی ہاں، یہ وہی رضا جو بریلی کے امام ہے، یہ وہی رضا کہ جو کیا ہے، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. کون سا ایسا فن تھا جو میرے رضا کو نہیں آتا تھا؟ اسی لیے تو شاعر نے کہا نا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. جی ہاں، یہی احمد رضا نے پھر قلم اٹھایا اور سیاست کے میدان میں قلم سے کام کیا اور یہ لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، تمہیں ورغلایا جا رہا ہے، تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، تمہیں کیا ہے چالاکی سے اپنے پاس بلایا جا رہا ہے. اس تحریک کا نام و نشان مٹایا جا رہا ہے، جو تحریک علامہ فضل حق خیر آبادی نے شروع کی تھی 1750 کے اندر کہ پاکستان الگ ملک بن کر رہے گا، ہندوستان کے ساتھ نہیں رہے گا. اے مسلمانوں سمجھ جاؤ، تمہیں کیا ہے دھوکہ دیا جا رہا ہے. بالآخر اعلیٰ حضرت نے جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کر پھر ایک وقت ایسا آیا میرے محترم اور پیارے بھائیوں، پھر مجدد الفسانی. کس کے نام لوں میرے محترم اور پیارے بھائیوں؟ مجدد الفسانی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1916 کے اندر یہ جو نعرہ تھا اس کو باقاعدگی کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کی اور فرمایا ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے. کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور بھائی ہے تو جس کے دل میں جذبہ ایمانی ہے وہ میرا بھائی ہے، جس کے دل میں ایمان کا جذبہ ہے. آپ دیکھیں نا، ابو جہل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتہ داری رکھتا تھا. ابو لہب کو دیکھ لیجئے، کہیں نہ کہیں سے رسول اللہ سے رشتہ ملتا تھا، لیکن رشتہ خونی ملنے کے باوجود بھی اس کے دل میں ایمان نہیں تو کوئی رشتہ نہیں. لیکن ایک وہ صحابی ہیں جو فارس کے رہنے والے ہیں، جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی سلمان کے حوالے سے فرمایا کہ سلمان کیا ہے، ہم میں سے ہے، سلمان سے ہمارا رشتہ ہے. سرکار نے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ یہ جو خونی رشتہ ہے یہ بعد میں ہے، ایمان کا رشتہ پہلے ہے، ایمان کا رشتہ مقدم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی وضاحت کی اور فرمایا ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے. ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ ملت ہے. مسلمان کے لیے الگ زمین ہونی چاہیے، ہندو کے لیے الگ زمین ہونی چاہیے. ایک زمین پر رہ کر، ایک خطے میں رہ کر دونوں عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان اللہ کو رب مانتا ہے، یہ ہندو گاؤں ماتا کو رب مانتا ہے. مسلمان پیارے آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ پیارے آقا کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں. ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے. پھر پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1916 کے اندر یہ فضا قائم کی. دو قومی نظریہ، جو بھی ہماری کتابیں پڑھنے والے ہیں 9-10 کے اندر سوشل اسٹڈیز کے اندر 14 نکات ہوتے ہیں، اس میں دو قومی نظریہ کے اعتبار سے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دو قومی نظریہ ہے کیا. اصل میں یہی ہے کہ
قوم و ملت الگ الگ ہے، ملت الگ ہے، قوم الگ ہے، دین الگ الگ ہے، دین اسلام الگ ہے، دین ہندو الگ ہے۔ اور الحمدللہ میں اسی بات کو میرے محترم اور پیارے بھائیوں یہاں پر واضح کرنے آیا ہوں کہ آج لوگوں کے سامنے یہ نقشہ بیان کیا جاتا ہے کہ علماء نے تو پاکستان بنانے میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا۔ میں یہاں بیان کر رہا ہوں، وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے، حوالہ دینا میرا کام ہے۔ آئیے میں آپ کو اتھینٹک کتابوں سے بتاؤں گا کہ یہ جو نام لیے ہیں بما سن آپ کو دکھاؤں گا کہ انہوں نے کیسے اپنی جانوں کے، اپنی وقتوں کے، اپنے مال کے، اپنے احباب کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ کس کے لیے؟ پاکستان بنانے کے لیے۔ قانون ریاست محمد رسول اللہ ہو، اس کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، معرفت وجود کے لیے ان لوگوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ اور پھر 1945 اور 1946 کی 8ویں سالانہ سنی کانفرنس کے اندر آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے کہ جو کہتے ہیں نا کہ علماء کرام نے کچھ نہیں کیا، یہ بس کچھ سال پہلے، 1 سال پہلے یہ کانفرنس ہوئی۔ اس کے بعد 1947 14 اگست کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ لہلہا تھا، ہرا بھرا یہ ہمیں ملک عطا فرمایا کہ جس کے اندر خزانوں کی کمی نہیں ہے، بس ہمارے ملک کے لٹیروں نے اس کو لوٹ لیا ہے۔ اس کے اندر کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، معدنیات یہاں پائی جاتی ہے، یہاں زمین سرخیز ہے، یہاں پر سبزہ جات موجود ہے، یہاں نہریں موجود ہیں، یہاں کوئلے موجود ہیں، لیکن سب دوسروں کے لیے ہے۔ ان لوگوں نے ملک کو بالکل بے ذخیرہ کر دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ لیکن 1945 اور 46 کی 8ویں عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس کی سربراہی علماء اہل سنت نے کی، اور آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے میرے محترم اور پیارے بھائیوں۔ اس میں کم و بیش 500 مشائخ نے شرکت کی، یعنی بڑے بڑے سید علماء کرام، اور کم و بیش 7000 علماء کرام۔ جی ہاں، ایک نہیں، 2 نہیں، چند کو جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس تحریک آزادی نے 7000 علماء کرام کو جمع فرمایا، اور کئی لاکھ عوام اہل سنت کا ڈھاٹے مارتا سمندر تھا۔ اس کے اندر یہی جوش دلایا گیا، یہی جذبہ دلایا گیا کہ پاکستان الگ قوم ہونی چاہیے، پاکستان کے لیے الگ زمین ہونی چاہیے۔ بس ان کو جذبہ ایمانی پیدا کی، جذبہ ایمانی کو بیدار کیا، اور ان لوگوں کے دل میں یہی بس بیان کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، یعنی پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ اور جیسے ہی 1750 کے اندر جب انگریزوں کو پتا چلا نا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ ان گوروں کے ساتھ جنگ کیا ہو گئی، جہاد فرض ہو چکا ہے، تو اب ان گوروں نے مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا۔ جہاں بھی کوئی ایسا دینی وضاحت رکھنے والا شخص ملتا، اس کو مار دیا جاتا، اس کو شہید کر دیا جاتا۔ کم و بیش کئی ہزار علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ ہماری مساجدوں کے اندر وہاں پر حملہ کیا گیا، مدارس کے اندر، جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، بم کے ذریعے طلبہ کرام کو اڑا دیا گیا۔ کس لیے؟ کیونکہ علماء کرام کا یہ فتویٰ تھا کہ ان انگریزوں کے ساتھ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اور میں یہ بھی بتاؤں، میں کسی مسلک کو آپ کو پتا ہے چھیڑتا نہیں ہوں، لیکن میں نے یہ کتاب میں پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں نا جو چھپ گیا تو وہ چھپے گا کیسے، جو چھپ گیا وہ چھپتا نہیں ہے۔ علماء دیوبند ہندوستان کے یہ اس حق میں تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے۔ علماء، میں پاکستان کے دیوبند علماء کی بات نہیں کر رہا، ہندوستان کے علماء دیوبند اس حق میں تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ان کا فرقہ بٹ کر رہ جائے گا اس وجہ سے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس کو مانتے ہیں وہ اسی حق میں تھے کہ پاکستان بننا چاہیے، بولے الحمدللہ۔ اور آج آپ کے سامنے موجود ہے، میں چند نام لیتا ہوں کہ وہ علماء کرام کہ چند رہ گئے کہ ان کے لیے بھی خراج عقیدت پیش ہو سکے، جن میں سر فہرست امام فضل حق خیر آبادی رحمت
رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کے بعد امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان تحریک آزادی کے اندر شامل تھے، اس کے بعد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریک آزادی کے اندر شامل تھے، عبد الحامد بدایونی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تحریک آزادی کے اندر شامل تھے، عبد العلیم صدیقی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آزادی کی تحریک میں شامل تھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آزادی کی تحریک میں شامل تھے، عبد الستار خان نیازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آزادی کی تحریک میں شامل تھے، ڈاکٹر اقبال شامل تھے، مجدد الفسانی شامل تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شامل تھے، قائد اعظم محمد علی جناح شامل تھے، پیر کفایت علی کفایت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ارے یہ کون ہیں؟ یہ اہل سنت کے ستارے ہیں، یہ اہل سنت کے ستارے ہیں کہ جنہوں نے ملک و ملت کے لیے اپنی جانوں کا بھی کیا ہے پرواہ نہ کی۔ اللہ کریم ان کی یہ عقیدت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ایک کاش جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا اس مقصد میں ہمیں بھی حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو دیکھیں یہاں سے دیگر موضوعات پر گفتگو تو ہوتی رہتی ہے، میرے لیے بھی مشکل تھا تھوڑا سا مواد جمع کرنا کیونکہ یہ مواد بہت مشکل سے ملتا ہے، لیکن آپ احباب کے لیے کہ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان کیسے بنا، کس نے بنایا، کن لوگوں کا کردار رہا۔ آج تو ہماری بھولی عوام صرف یہ سمجھتی ہے کہ قائد اعظم شامل تھے، علامہ محمد اقبال شامل تھے، بس شاعر مشرق شامل تھے، نہیں بلکہ یہ بھی شامل تھے اور دیگر علماء کرام کا بھی کیا ہے تخلیق پاکستان میں ایک اہم کردار رہا ہے۔ اب پاکستان بن گیا، پاکستان بن گیا، کس لیے بنا تھا، کیوں بنا تھا، کیوں قربانیاں دی تھی، کن لوگوں نے قربانیاں دی تھی، اور آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ملک کو دشمنوں کی میلی نظر سے بچائے، میرے ملک کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، اور اللہ کریم اس میں قانون محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نافذ کرنے والے حکمران عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔